بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے بک پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0300291960 پہ محمد اظہر سے، اور یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 2۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گریہ و بکا کو دیکھ کر جمع ہو جاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے۔ مکہ کی زندگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکہ میں تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے و مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ قبائل عرب اور عام مجموعوں میں تبلیغ و ہدایت کے لیے جاتے تو یہ بھی ہم رکاب ہوتے اور نصب دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے۔ مکہ میں ابتداً جن لوگوں نے داعی توحید کو لبیک کہا، ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی جو اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مظلوم بندگان توحید کو ان کے جفاکار مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن منہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نذیرہ نہدیہ جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی مومل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اسی صدیقی جود و کرم کے ذریعے سے نجات پائی۔ کفار جب کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دست دادی دراز کرتے تو یہ مخلص جانسار خطرے میں پڑ کر خود سینہ سپر ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے۔ مشرکین اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کہا، خدا تم سے سمجھے، کیا تم صرف ان کو اس لیے قتل کر دو گے کہ ایک خدا کا نام لیتے ہیں؟ اسی طرح ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں عقبہ بن معید نے اپنی چادر سے گلوئے مبارک میں پھندر ڈال دیا۔ اس وقت اتفاقاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور اس ناہنجار کی گردن پکڑ کر خیر الانام علیہ السلام سے علیحدہ کیا اور فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رشتہ مساہرت مکہ ہی میں قائم ہوا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن رخصتی ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی۔ ہجرت حبشہ کا قصد اور واپسی۔ ابتداً مشرکین قریش نے مسلمانوں کی قلیل جماعت کو چندہ اہمیت نہ دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور اسلام کا حلقہ اثر وسیع ہوتا جاتا ہے تو نہایت سختی سے انہوں نے اس تحریک کا سدباب کرنا چاہا۔ ایذا اور تکلیف رسانی کی تمام ممکن صورتیں عمل میں لانے لگے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانثاروں کو ان مصائب میں مبتلا پایا تو ستم زدوں کو حبش کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔
اور بہت سے مسلمان حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باوجود وجاہت ذاتی اور اعزاز خاندانی کے اس داروگیر سے محفوظ نہ تھے۔ چنانچہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ ان کی تبلیغ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نوفل بن خویلد نے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے کچھ حمایت نہ کی۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور رخت سفر باندھ کر عازم حبش ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برق الغماد میں پہنچے تو ابن دعنا رئیس قارہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور ملک کو جاؤں اور آزادی سے خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنا نے کہا کہ تم سا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس و بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو، میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن ہی میں اپنے خدا کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الدغنا کے ساتھ پھر وطن واپس آئے۔ ابن الدغنا نے قریش میں پھر اعلان کر دیا کہ آج سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امان میں ہیں۔ ایسے شخص کو جلا وطن نہ کرنا چاہیے جو محتاجوں کی خبرگیری کرتا ہے، قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں لوگوں کے کام آتا ہے۔ قریش نے ابن الدغنا کی امان کو تسلیم کیا، لیکن فرمائش کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دو کہ وہ جب اور جس طرح جی چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، لیکن گھر سے باہر ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مگر جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت الہی کے لیے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنا لی تھی۔ کفار کو اس پر بھی اعتراض ہوا۔ انہوں نے ابن الدغنا کو خبر دی کہ ہم نے تمہاری ذمہ داری پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے مکان میں چھپ کر اپنے مذہبی فرائض ادا کریں، لیکن اب وہ صحن خانہ میں مسجد بنا کر اعلان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ہم کو خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو کر اپنے آبائی مذہب سے بدعقیدہ نہ ہو جائیں، اس لیے تم انہیں مطلع کر دو کہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ تم کو ذمہ داری سے بری سمجھیں۔ ابن الدغنا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا، تم جانتے ہو کہ میں نے کس شرط پر تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے یا تو تم اس پر قائم رہو یا مجھے ذمہ داری سے بری سمجھو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ بد عہدی کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت استغنا کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے تمہاری پناہ کی حاجت نہیں، میرے لیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کافی ہے۔ ہجرت مدینہ و خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار و مشرکین کا دست ستم روز بروز پر زیادہ دراز ہوتا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد فرمایا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نہایت خلوص و محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی۔ اس لیے اس دفعہ آپ نے مدینہ کو اپنی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن بارگاہ نبوت سے یہ حکم ہوا کہ ابھی عجلت سے کام نہ کرو، امید ہے کہ خدا پاک کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ فرمایا، ہاں، تم ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عموماً صبح و شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک روز منہ کو چھپائے ہوئے خلاف معمول ناوقت تشریف لائے اور فرمایا، کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ گھر والوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ ارشاد ہوا، ہاں تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً تیار ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی رخت سفر درست کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، تو انہوں نے اپنا کمربند پھاڑ کر باندھا اور دربار نبوت سے ذات النطاقین کا خطاب پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اسی طرح نبی و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر قافلہ راہی مدینہ ہوا۔ اس قافلے کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں پہلے داخل ہو کر اس کو درست کیا، جو سوراخ اور بھٹ نظر آئے ان کو بند کیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے اور اپنے رفیق مونس کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر مشغول استراحت ہو گئے۔ اتفاقاً اسی حالت میں ایک سوراخ سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا، ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن اس خادم جانثار نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا اور خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا، زہر اثر کرنے لگا، درد و کرب کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وفاشوار رفیق نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی کہ اس سے خواب راحت میں خلل اندازی ہوگی۔ اتفاقاً آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ٹپکا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے مخلص غمگسار کو بے چین دیکھ کر فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اس تریاق سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ہدایت کر دی تھی کہ دن کو مکہ میں جو واقعات پیش آئیں، رات کو ہمارے پاس آ کر ان کی اطلاع کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کی چراگاہ میں بکریاں چرائیں اور رات کے وقت غار کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ صبح کے وقت جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نشان قدم پر بکریاں لاتے تاکہ نشان مٹ جائیں اور کسی کو شبہ نہ ہو۔ رات کے وقت انہی بکریوں کا تازہ دودھ غذا کے کام آتا۔ غرض 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں بسر ہوئیں۔ تمام کارروائی اس احتیاط سے عمل میں آئی تھی کہ قریش کو ذرا بھی شبہ نہ ہوا۔ اس عرصے میں کفار بھی اپنی کوششوں سے غافل نہ تھے۔ جس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی روز قریش کی مجلس ملی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا اور تمام ضروری تدبیریں عمل میں آ چکی تھیں۔ چنانچہ ابو جہل وغیرہ نے اس روز رات بھر کا شانہ اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن جب وقت معین پر خوابگاہ میں داخل ہوئے تو وہ گوہر مخصوص سے خالی تھا۔ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدا پر گئے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد کو دریافت کیا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ابو جہل نے غضبناک ہو کر زور سے ایک تماچا مارا
اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش اپنی ناکامی پر سخت برہم ہوئے۔ اسی وقت اعلان کیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ متعدد بہادروں نے مذہبی جوش اور انعام کی تما میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی۔ مکے کے اطراف میں کوئی آبادی، ویرانہ جنگل اور پہاڑ یا سنسان میدان ایسا نہ ہوگا جس کا جائزہ نہ لیا گیا ہو، یہاں تک کہ ایک جماعت غار ثور کے پاس پہنچی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا اور حزن و یاس کے عالم میں بولے، اگر وہ ذرا بھی نیچے کی طرف نگاہ کریں گے تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تشفی دی اور فرمایا، مایوس و غمزدہ نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں، ایک تیسرا یعنی خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس تشفیہ آمیز فقرے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور ان کا مضطرب دل امداد غیبی کے تیقن پر لازوال جرأت و استقلال سے مملو ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے کفار جو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، ان کو مطلق محسوس نہ ہوا کہ ان کا گوہر مقصود اسی کان میں پنہا ہے، اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ چوتھے روز یہ کارواں آگے روانہ ہوا۔ اب اس میں بجائے 2 کے 4 آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے کی خدمات کے لیے پیچھے بٹھا لیا ہے۔ عبداللہ بن اریقظ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مباحث وحی والہام کی حفاظت کے لیے کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں سراقہ بن جاشم قریش کا ہر کارا گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوار قریب پہنچ گیا۔ ارشاد ہوا، غمگین نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اتر کر پانسا پھینک کر فال نکالی۔ جواب آیا، اس تعاقب سے دستبردار ہو جاؤ۔ نہ مانا، پھر آگے بڑھا، پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر امان طلب کی اور واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کثیر الاحباب تھے۔ راہ میں بہت سے ایسے شناسہ ملے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ گول مول جواب دیتے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں۔ غرض اس طرح پہلی منزل ختم ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے ایک سایہ دار چٹان کے نیچے فرش درست کر کے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استراحت کا سامان بہم پہنچایا اور خود کھانے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے ایک گڈریا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا، ایک شخص کا نام لیا، پھر دریافت فرمایا کہ اس میں کوئی دودھاری بکری بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے رضامندی ظاہر کی تو آپ نے ہدایت کی کہ پہلے تھن کو اور ہاتھوں کو گرد و غبار سے اچھی طرح صاف کر لو۔ اس نے حسب ہدایت وہ دودھ دھو کر پیش کیا۔ آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور کپڑے سے چھان کر خدمت بابرکت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا اور دوسری منزل کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا 12ویں ربیع الاول سن نبوت کے 14ویں سال مدینہ کے قریب پہنچا۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو انصار استقبال کے لیے نکلے اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقے میں لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوس کو داہنی طرف مڑنے کا حکم دیا اور بنی عمرو بن عوف میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں انصار جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سے انصار جو پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ غلطی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب آفتاب سامنے آنے لگا اور جاں نثار خادم نے بڑھ کر اپنی چادر سے آقا نامدار پر سایہ کیا تو اس وقت خادم و مخدوم میں امتیاز ہو گیا اور لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں چند روز مقیم رہ کر مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے اور حضرت خارجہ بن زید ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں فرکش ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اہل و عیال بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کی آب و ہوا مہاجرین کے لیے نہایت ناموافق ہوئی، خصوصاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال پوچھا تو اس وقت یہ شعر ورد زباں تھا: کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شرک نعلہ۔ ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمہ سے بھی قریب تر موت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کیفیت عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: ترجمہ: اے خدا، تو مکہ کی طرح اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر، اس کو بیماریوں سے پاک فرما، اس کے سا اور مد میں برکت دے اور اس کے وبائی بخار کو حجفہ میں منتقل کر دے۔ دعا مقبول ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرض سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کی ہوا مہاجرین کے لیے مکہ سے بھی زیادہ خوش آئند ہو گئی۔ مواخات: مدینہ پہنچنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی باہمی اجنبیت و بیگانگی دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بھائی چارہ کرا دیا۔ اس مواخات میں طرفین کے اعزاز و مرتبے کا خاص طور پر لحاظ کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری حضرت حارثہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کی گئی، جو مدینہ میں ایک معزز شخصیت کے آدمی تھے۔ تعمیر مسجد: مدینہ اسلام کے لیے آزادی کی سرزمین تھی۔ فرزندان توحید جو کفار کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ اس مرکز پر جمع ہونے لگے اور اب آزادی و اجتماع کے ساتھ معبود حقیقی کی پرستش کا موقع حاصل ہوا۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تعمیر مسجد کا خیال پیدا ہوا۔ اس کے لیے جو زمین منتخب ہوئی وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، گو ان کے اولیاء و اقربا بلا قیمت پیش کرنے پر مصر تھے، تاہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا مال لینا پسند نہ فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی قیمت دلوا دی۔ اس طرح مدینہ پہنچنے کے بعد بھی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابر کرم نے اسلام کے لیے جود و سخا کی بارش کی۔ قیمت ادا کرنے کے علاوہ یہ پیر مرد اس تعمیر میں بھی نوجوانوں کے دوش بدوش سرگرم کار رہا۔ غزوات: مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت کا دور ختم ہو چکا تھا اور آزادی کے ساتھ دین متین کی نشر و اشاعت کا وقت آ گیا تھا، لیکن عرب کی جنگجو قوم مذہب کی حقانیت اور صداقت کو بھی تیر و تفنگ اور نوکے صنع سے وابستہ سمجھتی تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ علم برداران اسلام کو اپنی جنگ جوئی سے منبر واز و ہدایت کو چھوڑ کر میدان رزم میں آنے کے لیے مجبور کیا۔
چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سے فتح مکہ تک خون ریز جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ان سب لڑائیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشیر و وزیر با تدبیر کی طرح ہمیشہ شرف ہم کرابی سے مشرف رہے۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق اور باطل کا اول اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ خدا کا برگزیدہ پیغمبر ایک سایہ دار جگہ کے نیچے اپنی محدود جماعت کے ساتھ حق و صداقت کی حمایت میں سرگرم کارزار تھا، اور وہی پیر مرد جس نے اپنی ویس سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم اکابر صحابہ کو حلقہ بگوش اسلام بنا لیا تھا، نہایت جاں بازی کے ساتھ تیغ بکف اپنے ہادی کی طرح حفاظت میں مصروف تھا۔ کفار و مشرکین ہر طرف سے نرغہ کرتے آتے اور یہ ایک ایک کو شجاعت خداداد سے بھگا دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کی کثرت دیکھ کے محزون ہوتے اور سر بجسود ہو کر خدا سے دعا فرماتے، اے خدا مجھ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ اور اپنا عہد پورا فرما۔ اے خدا، کیا تو چاہتا ہے کہ آج سے تیری پرستش نہ ہو؟ اس عالم حزن و یاس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدیم مونس با وفا اور ہمدم غم گسار شمشیر برہنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف ہوتا، اور تسلی اور دل دہی کے کلمات اس کی زبان پر جاری رہتے۔ اس خوفناک جنگ میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے غافل نہ ہوئے۔ ایک دفعہ روائے مبارک شان اقدس سے گر گئی، فوراً تڑپ کر آئے اور اٹھا کر شانے پر رکھ دی، پھر رجس پڑھتے ہوئے غنیم کی صف میں گھس گئے۔ در حقیقت یہی وہ وارفت کے جوش اور حب رسول کا جذبہ تھا جس نے قلت کو کثرت کے مقابلے میں سر بلند کیا۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے علاوہ تقریباً 70 قیدی ہاتھ آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ سب قتل کر دیے جائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ سب ہمارے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رحم و تلطف کا برتاؤ کرنا چاہیے اور فدیے لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی۔ غزوہ احد۔ بدر کی شکست قریش مکہ کے دامن شجاعت پر ایک نہایت بدنما دھبہ تھا۔ انہوں نے جوش انتقام میں نہایت عظیم الشان تیاریاں کی، چنانچہ مارکہ احد اسی جوش کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مجاہدین اسلام باوجود قلت تعداد پہلے غالب آئے، لیکن اتفاقی طور پر پانسا پلٹ گیا۔ بہت سے مسلمانوں کے پائے ثبات متزلزل ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک ثابت قدم رہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت مجروح ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر پکارا، کیا قوم میں محمد ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو رئیس امت سمجھتے تھے۔ اختتام جنگ کے بعد کفار مکہ واپس ہوئے تو ایک جماعت ان کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے کہ غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کی جلا وطنی، غزوہ خندق اور جو دوسرے غزوات پیش آئے، حضرت ابو بکر ان سب میں برابر کے شریک تھے۔ غزوہ بنی مصطلق اور واقعہ افق۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق پیش آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔
یہ مہم کامیابی کے ساتھ واپس آئی اور شب کے وقت مدینہ کے قریب تمام لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ صبح کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، رفع حجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ گلے کا ہار کہیں گر گیا۔ تلاش کرتی ہوئی پھر اس طرف چلی، لیکن جب ڈھونڈ کر پڑاؤ پر واپس پہنچی تو لوگ روانہ ہو چکے تھے۔ اسی جگہ غمگین و ملول بیٹھ گئیں۔ اتفاقاً صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نہایت ضعیف اور بوڑھے آدمی تھے، عموماً کوچ کے بعد قیام گاہ کا جائزہ لے کر سب سے پیچھے روانہ ہوتے تھے، حضرت عائشہ کو دیکھ لیا اور اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لائے۔ پارٹ 2 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 3 پر ملاحظہ سماعت فرمائیے۔